کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو مل کر پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، درود پاک کی بڑی فضیلت ہے، ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو بہت ہی پیارے پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے پیارے غوث پاک، جی ہاں، پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لائف کے بارے میں اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کل بھی ہم نے بہت اچھی معلومات آپ کو بتائی تھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، کرامت بھی آپ کو سنائی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ ایک کرامت آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات۔ مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں ہم آج آپ کو بتائیں گے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان۔ کیا بتائیں گے؟ بیان۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح بیان فرماتے تھے۔ بیان جو ہے نا، اسپیچ کرنا، یہ بھی ایک صلاحیت ہے، خوبی ہے، اور بیان کرنا ہر کسی کی بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگ رائٹر ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ رائٹر، لکھاری ہوتے ہیں، بہت اچھی باتیں ہیں، یعنی ان کے دماغ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بڑی بڑی چیزیں لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ بیان نہیں کر سکتے، بول نہیں پاتے۔ تو ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کرنے کی جو خصوصیت تھی، انشاءاللہ آج اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کرنے کی خصوصیت ایسی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک سبجیکٹ نہیں، 2 سبجیکٹ بھی نہیں، بلکہ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے، یعنی 13 سبجیکٹ پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کی برکت سے لوگ اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، اسپیشلٹی یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کو لوگ توجہ سے سنتے۔ کس طرح؟ توجہ سے۔ جب آپ بیان فرماتے تو لوگ قریب بیٹھے ہوں یا دور بیٹھے ہوں، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے جو باتیں بتا رہا ہوں، ابھی آپ قریب بیٹھے ہیں مجھ سے، اب جو دور ہے اس کو میری آواز نہیں جائے گی، لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت کہ قریب بیٹھا ہوا شخص جتنی آواز سنتا تھا، جس طرح آواز سنتا تھا، وہی آواز جتنا دور بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ یعنی ایک شخص یہاں بیٹھا ہے، اس کو جیسی آواز آ رہی ہے، جتنی کلیئر آواز آئے گی، صاف آواز آئے گی، تو دوسرے جو دور بیٹھا ہے اس کو آواز ویسی نہیں پہنچتی۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ قریب ہو شخص یا دور ہو، دونوں کو ایک جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کے بارے میں حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر بیٹھ کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام کو توجہ سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ کے کلام کو توجہ سے سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کو سننے کے لیے بڑے بڑے اولیاء کرام رحمہم اللہ المبین تشریف لاتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کو سننے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کہ جس کو کامیاب ہونے کی خواہش ہو،
جو یہ چاہتا ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، جو یہ چاہتا ہو کہ میں کامیاب ہو جاؤں، تو اسے چاہیے کہ وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کو سنا کرے۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت کرنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، مجلس یعنی جہاں آپ بیان فرمایا کرتے تھے، نصیحت دیا کرتے تھے لوگوں کو، تو وہاں پر صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابو زکریا یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ عمل کے ذریعے جنات کو بلوایا، عمل کے ذریعے جنات کو بلوایا، تو انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہوں تو آپ ہمیں نہ بلوایا کریں، آپ ہمیں نہ بلوایا کریں۔ اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں جاتے ہو اور بیان سنتے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں، ہمارے بہت سارے وہ گروپس ہیں کہ جنہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں پر وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان میں شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ شان تھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ انسان ہی نہیں، کون کون؟ جنات بھی آ رہے ہیں۔ انسان تو تھے ہی تھے، لیکن جنات بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں تھے، مریدوں میں تھے، بیان سنتے تھے، آپ کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اپنی عقیدت، محبت مزید بڑھائیے۔ اسی طرح حضرت عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 سال تک، کتنے سال تک؟ 40 سال تک بیان اور وعظ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ 40 سال تک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، بھلائی کی طرف بلاتے رہے اور وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ جی ہاں، غیر مسلموں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوب دین کا کام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت بڑی شان ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سیگمنٹ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات کہ جن میں آج ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیان کرنے کی صلاحیت کے بارے میں سنا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سوالات، اور اب اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا اور اس کے جوابات بتائے جائیں گے اور آپ نے توجہ سے سننے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اگر آپ کو پہلے سے اس سوال کا جواب معلوم ہو تو تب بھی آپ سنیں تاکہ وہ اور پکا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ پکا ہو جائے۔ کہتے ہیں نا کہ جو چیز یاد ہوتی ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں تو اور پکا ہو جاتا ہے۔ ایگزام سے پہلے ایک رات اصل چیز وہ ہوتی ہے کہ بندہ ریوائز کر کے جاتا ہے نا تو وہ ذہن میں بیٹھی رہتی ہے۔ صبح صبح اٹھتے ہیں فٹافٹ کاپیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یاد تو کر لیا لیکن پکا ہو جائے، ریوائز ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ جو آپ کو معلوم ہو تو تب بھی آپ سنیں اچھی نیتوں کے ساتھ، تو آپ کو اور اچھا یاد ہو جائے گا اور اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ چلیں، سوال کون کرے گا سب سے پہلا؟ چلیں آپ کریں، انہیں دیں سیدھے ہاتھ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان میں کتنے افراد تھے؟ کتنے افراد ہوا کرتے تھے، کتنے افراد شرکت کرتے تھے؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان میں تقریباً 70,000 لوگ شریک ہوتے تھے۔ کتنے لوگ؟ 70,000۔ دیکھیں آپ، ابھی ہم نے سنا تھا نا کہ آپ کی آواز کیسی تھی، اب اس وقت مائک وغیرہ نہیں تھا کہ آواز دور تک چلی جائے۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 13 علوم میں، کتنے؟ 13 سبجیکٹ میں آپ تقریر فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی نیکسٹ کوشچن۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسان رضا ہے. جی احسان بھائی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیسے اخلاق تھے؟ ہاں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کیسے اخلاق تھے. پیارے بچوں، غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے اور بڑوں کی تعظیم رسپیکٹ کرتے تھے اور سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں. چھوٹوں پر شفقت فرماتے، بڑوں کی تعظیم کرتے اور سلام میں پہل، کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. یہ کتنا مین پوائنٹ ہے، اہم پوائنٹ ہے. کن کے ساتھ بیٹھتے تھے؟ دیکھیں آج ہم دیکھیں نا تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر کلاس میں لیں دوست وغیرہ میں کہ جو دوستوں میں سب سے مضبوط ہے نا، طاقتور ہے، اس کے ساتھ میری اچھی دوستی بن جائے. تو ایسا ہم نے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے پیارے آپ کے اخلاق تھے کہ کمزور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے آپ اور غریبوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آتے تھے. غریبوں کے ساتھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیسے پیارے اخلاق والے تھے. سبحان اللہ. اگلا کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. ماجد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ جی ہاں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے بچوں صرف ایک بھائی تھے. صرف ایک بھائی تھے اور وہ جو بھائی تھے وہ آپ سے 1 سال چھوٹے تھے. آپ سے 1 سال اور ان کا نام سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا. کیا نام تھا؟ سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چھوٹے بھائی کا نام تھا. تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ سوالات اور جوابات کا. اچھے اچھے سوالات ہوئے اور جوابات سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، علم دین بھی ہمیں حاصل ہوا. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. مرحبا یا غوث اعظم، مرحبا یا غوث اعظم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج بھی انشاءاللہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت سنیں گے اور اپنے دل میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے. کل بھی ہم نے سنی تھی کرامت، اور وہ کرامت کس کے بارے میں تھی؟ وہ طاعون کی بیماری کے بارے میں تھی کہ ہم نے سنی تھی کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی پینے کا حکم دیا اور گھاس کھانے کا حکم دیا، لیکن وہ نسبت والی گھاس تھی، پانی تھا، تو اس سے وہ طاعون کی بیماری جو ہے وہ بھاگ گئی. تو اس طرح آج بھی انشاءاللہ ہم ایک کرامت سنیں گے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا. دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا اور پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا. سیلاب کی وجہ سے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہو گیا اور لوگ پریشان ہو گئے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، مدد طلب کرنے لگے کہ حضور کچھ مدد کریں ہماری. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اسٹک اٹھائی اور دریا کی طرف چل دیے. دریا کی طرف گئے اور ایک جگہ پہنچ کر دریا میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اسٹک کو لگا دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس لمٹ تک رک جا، اس سے اوپر نہیں آنا، بس یہیں تک رک جا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ ارشاد فرمایا، پانی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لمٹ لگائی تھی، جو اسٹک جہاں لگائی تھی، جو لمٹ بیان کی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے پانی جو ہے وہاں تک آ گیا. تو یہ تھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت. سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو پیارے بچوں اسی طرح ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں اس پروگرام کو قبول فرمائے. اس میں مسٹیک ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں. کچھ نعرے اس پروگرام میں لگاتے ہیں. کون لگائے گا نعرے؟ چلیں ایک ایک کر کے لگائیں سارے. پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر، پیارا پیارا میرا پیر غوث اعظم دستگیر، دم دمادم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، اچھا اچھا میرا پیر غوث اعظم دستگیر، بے مثال و بے نظیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، غوث اعظم دستگیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، آ گئے منکر نکیر، غوث اعظم دستگیر، ہو کرم اے میرے پیر، غوث اعظم دستگیر،
بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کمزور کی طاقت غوث پاک، مجبور کی راحت غوث پاک، ہو میری شفاعت غوث پاک.